ہماری مشکل یہ ہے ہم اللہ سے ذرائع مانگتے ہیں بجائے حاجت کو مانگنے کے. اللہ سے ذرائع مانگتے ہیں بجائے حاجت کو مانگنے کے. کسی نقصان کا راستہ پکڑا ہم نے, اے اللہ تو یہ سبب دے دے تاکہ پھر اس سبب سے کامیابی ہو جائے. کس عجیب بات ہے. اللہ سے زمین مانگتے ہیں تاکہ اس سے غلہ مل جائے, پھر وہ زمین نے غلہ نہ دیا. اللہ سے دکان مانگی تاکہ نفع مل جائے, پھر اس دکان نے نفع نہ دیا. اللہ سے دوا مانگی تاکہ دوا کے ذریعے شفا مل جائے. دیکھو تو صحیح, جس طرح خود اپنے آپ کو ذرائع کا محتاج سمجھتا ہے, اللہ کو بھی ذرائع کا پابند سمجھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے حاجت مانگو, اللہ سے حاجت مانگو, ان حاجتوں سے متعلق اسباب نہ مانگو, ان حاجت سے متعلق اسباب نہ مانگو. اللہ سے حاجت مانگو کہ اللہ تو میری حاجت پوری کر دے, میری حاجت پوری کر دے. اللہ رب العزت ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے یا تو اسباب دے دیں, اور اسباب بھی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیتے اسباب کہ تمہاری حاجت کیسے پورا ہونا ہے, اس لیے دیتے ہیں اسباب کہ تم اس سبب میں حکم پورا کرتے ہو یا نہیں. اس لیے اسباب بطور امتحان کے ہیں, اسباب بطور امتحان کے ہیں. چاہے وہ اسباب مسلمان کے ہاتھ میں ہوں, یا وہ اسباب اولیاء کے ہاتھ میں ہوں, یا وہ اسباب انبیاء کے ہاتھ میں ہوں, سب کے ہاتھ میں اسباب اللہ تعالی امتحان کے لیے دیتے ہیں. سب کے ہاتھ میں اسباب امتحان کے لیے دیتے ہیں. جس کے ہاتھ میں بھی اسباب دیتے ہیں امتحان کے لیے دیتے ہیں. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سبب میں حکم کتنا پورا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی قدرت سے کامیاب کریں تو پھر یہ کامیابی کو کدھر منسوب کرتا ہے؟ کامیابی کو کدھر منسوب کرتا ہے؟ آیا کامیابی یا ناکامی کو اسباب کدھر منسوب کرتا ہے یا ہماری ذات کدھر منسوب کرتا ہے؟ اللہ تعالی اسباب دے کر یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسباب میں کامیابی یا ناکامی کو کدھر منسوب کرتا ہے. اگر یہ اسباب کو میں ناکامی کو منسوب کرے اسباب کی طرف تو پھر اللہ تعالیٰ ناکامی کا فیصلہ کر دیتے ہیں, اور اگر یہ ناکامی کو منسوب کرے اپنے اعمال کی طرف تو اللہ اس کو توبہ پر لے آتے ہیں, اور اگر یہ کامیابی کو منسوب کرے اللہ کی ذات کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. نعمت کے باقی رہنے اور نعمت کے بڑھنے کا اصل سبب شکر ہے, اصل سبب شکر ہے. اور شکر کہتے ہی اس کو ہیں کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. شکر کا مقصد ہی یہی ہے, شکر کا مطلب ہی یہی ہے, تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو, یہ شکر ہے. تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو, یہ شکر ہے. تم نعمت کی نسبت اسباب کی طرف کرو, یہی شرک ہے. میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ تم نعمت کی نسبت اسباب کی طرف کرو, یہی شرک ہے. اس نے دیا. جتنے بھی اغیار ہیں وہ زمین کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زمین سے غلے کا ملنا یقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں زمین کا شکریہ ادا کرو. زمین کا شکریہ ادا کرنا ہی شرک ہے. مسلمان سے بھی کہتے ہیں آؤ تم بھی ہمارے ساتھ نعرہ لگاؤ اس کا کہ زمین نے غلہ دیا ہے لہذا زمین کا شکریہ ادا کرو. نہیں, زمین کا شکریہ ادا کرنا شرک ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دو باتیں اللہ نے فرمائی. لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. یہاں مشرک اور شاکر دونوں کا فرق بتلایا. مشرک اور شاکر دونوں کا فرق بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ شاکر تھے. شاکر لانعمہ کہ وہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والے تھے.
ہم اللہ سے زیادہ کہیں شکر اعدائے دین کا کرتے ہیں. اوہو، قرآن نے بھی خوب کہا کہ جب یہ اپنی بیوی سے ملتا ہے اور ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر یہ عورت حمل کو لے کر گھر کے کام کاج میں پھرتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج میں پھرتی رہتی ہے. پھر جب حمل بھاری ہو جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں، فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما. جب حمل بھاری ہو جاتا ہے دونوں دعا کرتے ہیں میاں بیوی، اے اللہ اگر تو نے سہولت سے یہ بچہ پیدا کر دیا تو ہم کہیں گے تو نے ہی کیا ہے. فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما. ہم جب اپنی قدرت سے ان کو بچہ دے دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں. کیا بتاؤں، اولاد کے ملنے پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر بعد میں کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن ڈاکٹر کا شکریہ پہلے ادا کرے گا. ڈاکٹر کا شکریہ پہلے ادا کرے گا، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو بچہ اور زچہ دونوں خطرے میں تھے. آپ نہ ہوتے، آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ پہلے اللہ کے غیر کا شکریہ ادا کرتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. جب حالات اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے، میں جو عرض کرنا چاہتا تھا نا، اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے کامیابیاں اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے لیے نعوذ باللہ کوئی راستے اس کے علاوہ نہیں، یا وہ اس کے پابند ہیں، نہیں. وہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب کسی سبب میں کوئی کامیابی ظاہر ہو تو پھر یہ بندہ سبب کے انکار کے ساتھ اس نفع کی نسبت میری طرف کرتا ہے، غیر کی طرف کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان میں اللہ کو یاد رکھو، ان میں اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہی اس امتحان کے لیے ہیں کہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو خوب اسباب دیے، خوب اسباب پر قبضہ دیا، اسباب پر قبضہ دیا. ہوا چلتی تھی اپنی چاہت کے مطابق، ہوا چلتی تھی اپنی چاہت کے مطابق. جنات، شیاطین، درندے پرندے سب کے سب حکم کے تابع تھے، سب حکم کے تابع تھے. اللہ نے آزمایا، اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے دیے ہوئے میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ کی شان. بڑے عمدہ گھوڑے، زمین پر دوڑنے والے، آسمان میں اڑنے والے اور سمندروں میں تیرنے والے، ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے جن کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام ایسے مشغول ہوئے، ایسے حیران ہوئے. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی بنی ہوئی چیز دیکھو تو اس سے بنانے والے کا تاثر پیدا کرو، اس کا بنانے والے کا، بنے ہوئے کا نہیں بلکہ بنانے والے کا تاثر پیدا کرو، بنانے والے کا، بنے ہوئے کا نہیں. اگر تاثر بنے ہوئے کا ہے تو بنانے والے کو بھول جاؤ گے، اور اگر تاثر بنانے والے کا ہے تو بنے ہوئے کو بھول جاؤ گے، بنے ہوئے کو بھول جاؤ گے. جتنا بھی معاملوں میں تاثر ہے وہ چیزوں کا ہے، بنی ہوئی چیزوں کا ہے، بنانے والے کا تاثر نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز یاد نہیں رہی، عصر کی نماز یاد نہیں رہی، بھول گئے، عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. اتنا غم عمل کے ضائع ہونے کا، اتنا غم عمل کے ضائع ہونے کا، اتنا غم کہ سارے گھوڑے کاٹ ڈالے اور یہ کہا اس کی کوئی نسل بھی باقی نہ رہے. اللہ کی یاد سے غافل کرے، اللہ کی یاد سے غافل کرے. 50,000 کا باغ صحابی نے صرف نفل نماز میں شبہ ہو جانے کی وجہ سے ایک چڑیا کو دیکھنے میں اس باغ کو صدقہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں نے نفل نماز میں خلل پیدا کیا. جن کے یہاں نوافل کا اتنا اہتمام ہو، فرائض کا کتنا اہتمام ہوگا.
یہاں تو اسباب میں لگ کر فرائض کو بھی بھول جاویں. یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ اسباب میں لگ کر فرائض کو بھی بھول جاویں. وہاں صحابی کو نفل نماز میں شک ہو گیا، رکعت 1 ہوئی یا 2 ہوئی، کیونکہ اس پرندے کو دیکھنے لگے جس کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. اتنا گھنا باغ تھا کہ کہیں سے پرندے کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. اسے دیکھنے مشغول ہو گئے. یہاں سلیمان علیہ السلام اس گھوڑے کے دیکھنے مشغول ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا. لیکن جن لوگوں کو اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. انہیں اس کا غم نہیں تھا کہ گھوڑے گئے، اس کا غم تھا کہ نماز چلی گئی. اللہ نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا، اللہ نے سورج کو واپس نکالا. یہ تھی بات، عمل کی قوت. اگر اس زمانے میں سارا سائنس جمع ہو جائے اگلا پچھلا تو سورج کو جلنے سے روک نہیں سکتے. سورج کو جلنے سے روک نہیں سکتے. سارا سائنس اگر جمع ہو جائے سورج کو چلنے سے روک نہیں سکتے. مگر یوشع بن نون دعوت عبادت کے جمع کرنے میں جب پریشان ہو گئے، اے اللہ ادھر دعوت کا تقاضا کہ دشمن مقابلے پر آ گیا، ادھر نماز عصر کی نماز کا تقاضا، ادھر عصر کی نماز کا تقاضا، اے اللہ کیا کریں؟ نماز بھی تیرا حکم، دعوت بھی تیرا حکم، دونوں جمع ہو گئے ایک وقت میں. اے اللہ ہم تو مامور ہیں تیرے لیے، ہم تو مامور ہیں تیرے لیے، ہم تو مامور ہیں تیرے لیے، اور سورج مامور ہے ہمارے لیے. ہم دونوں مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق، سورج بھی مخلوق. فرق یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں اور سورج ہماری خدمت کے لیے ہے. سورج ہماری خدمت کے لیے ہے. اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے. یوشع بن نون نے ایک اللہم حبسا، اے اللہ اس کو یہاں روک دے. وہ تو حضرت فرماتے تھے تم دعوت عبادت کو اگر جمع کرو گے تو اللہ رب العزت یہ چھوٹے موٹے دنیا کے اسباب تو کیا، کائنات کے نظام کو تمہارے لیے مسخر کریں گے. یہاں تو مسلمان بیچارہ یوں کہہ کر حکم چھوڑ دیتا ہے کہ ہماری حکومت کا قانون یہ ہے. شریعت کا حکم کچھ بھی ہو مگر حکومت کا قانون یہ ہے. لو میں کہہ رہا کہ سارا سائنس جمع ہو کر سورج کو نہیں روک سکتا. یہاں صرف ایک عصر کی نماز پڑھنے کے لیے سورج کو اس کی جگہ پر روک دیا گیا. اے اللہ اس کو یہاں روک دے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. صحابی جیل میں غسل کی حاجت پیش آ گئی، اے اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے، پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے بادل کا حکم دیا، وہ بادل اتر کر جیل میں داخل ہو کر صحابی کو اوپر برسا. انہوں نے جیل کے اندر بادل کے پانی سے غسل کیا اور نماز پڑھ لی. بات یہ تھی کہ عمل کی قوت کو اس طرح سمجھایا گیا کہ تم یہ مت کہو کہ عمل اور سبب جمع ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا. فرماتے تھے جیسے ہی عمل کو سبب کو جمع کرے گا یقین میں عمل نکل کے باہر آ جائے گا، اس لیے کہ عمل اپنے یقین میں اکیلا ہے. عمل اپنے یقین میں اکیلا ہے. سنو کوئی حضرت کی بات، عمل اپنے یقینی ہونے میں اکیلا ہے. عمل کے ساتھ کسی چیز کو شامل یقین میں نہیں کر سکتے. عمل بالکل یقینی ہے، اسباب بالکل غیر یقینی ہیں. عمل بالکل یقینی ہے، اسباب بالکل غیر یقینی ہیں. اگر تم نے دکان اور نماز کو یقین میں جمع کیا تو نماز نکل کر باہر آ جائے گی، نماز نکل کر باہر آ جائے گی. میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسباب دے کر آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ انہیں اعتماد اور بھروسہ ہمارے عمل ہمارے وعدے پر ہے یا اپنے سبب پر ہے. اگر انہیں بھروسہ اپنے سبب پر ہے تو ہم ان کو ناکام کریں گے، ہم انہیں ناکام کریں گے اپنی یاد کے لیے.
انہیں ناکام کریں گے اپنی یاد کے لیے، اور اگر ان کا بھروسہ ہماری ذات پر ہے تو ہم انہیں کامیاب کریں گے، اسباب کے بغیر کر کے دکھلاویں گے، تاکہ ہمارے وعدوں کا یقین اور بڑھ جاوے اسباب کے بغیر کام بننے سے۔ حضرت یہ فرماتے تھے اسباب چھوڑنے کو ہم نہیں کہتے، وہ تو اللہ تعالی سبب کی طرف جانے سے پہلے کام قدرت سے بنا دیتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سبب کی طرف جانے سے پہلے کام قدرت سے بنا دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جب تمہیں کسی حاجت کا پورا ہونا سبب کے بغیر نظر آ جاوے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ اب دعا میں کمی نہ کرنا یہ سوچ کر کہ میرے کام تو اللہ بنا دیتے ہیں، اب دعا میں کمی نہ کرنا یہ سوچ کر کہ میرے کام تو اللہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہے۔ اب دعا والے بنے ہو تو تم دعا سے مسائل کو حل کرواتے رہو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ صلاحیت دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں، 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں، اپنی اولاد میں سے، رعایا میں سے نہیں، اعلیٰ قوت اعلیٰ نسل کی بیویاں۔ ایک رات میں 100 بیویوں پر چکر لگایا تاکہ ہر بیوی سے مجاہد تیار ہو۔ یہاں تو تاجر کی تمنا اولاد کی ہے کیونکہ تجارت بہت بڑی ہے، اولاد نہیں ہے۔ زمیندار کی تمنا اولاد کی ہے کہ زمیندارہ بہت بڑا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، مر گیا تو حکومت قبضہ کر لے گی مال پر۔ یہاں جس کو بھی دیکھو گے بادشاہت ملی ہے تو اولاد کی تمنا ہے تاکہ میرے بعد میری اولاد بادشاہ بنے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد کی تمنا کرتے ہیں اس لیے تاکہ میری اولاد میرے بعد اس دین کے کام کو اور اس امانت کو سنبھالے۔ چنانچہ اس تمنا میں ارادہ کیا کہ اپنی بیویوں سے، اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد تیار کیے جائیں۔ فرشتے نے آ کر کہا انشاءاللہ کہہ لو، کیا کہہ لو؟ انشاءاللہ۔ لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ برکت کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے اپنی تمام تدبیروں کا، اپنی تمام تدبیروں کا، اپنے تمام ارادوں کا اور اپنے تمام اسباب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے، انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے کرنے کا انکار کرنا یہ انشاءاللہ کا تقاضا ہے، اپنے کرنے کا انکار کرنا انشاءاللہ کا تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر پھینک دی مشرکین کی طرف۔ یہ کام بہت معمولی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس فعل کا بھی انکار کر دیا، اپنے نبی کے اس فعل کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں آپ نے نہیں پھینکی، وہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے۔ ہم تو بڑے بڑے کارنامے کر کے کہیں ہم نے کیا، آپ نے ایک مٹھی مٹی پھینکی مشرکین کی طرف، اللہ نے انکار کر دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ کی شان۔ فرشتے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے انشاءاللہ کہہ لو، کیا کہہ لو؟ انشاءاللہ کہہ لو۔ ہمیں تو انشاءاللہ کہنا اس لیے یاد نہیں آتا، ہمیں تو انشاءاللہ کہنا اس لیے یاد نہیں آتا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو اسباب کیوں دیتے؟ اس سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر اللہ دینا نہ چاہتے تو اللہ یہ اسباب کیوں دیتے؟ اللہ اسباب کیوں دیتے؟ اللہ مجھے مال دینا چاہتے تھے اس لیے اللہ نے دکان دی ہے، اللہ مجھے اولاد دینا چاہتے تھے اس لیے بیوی دی ہے۔ کتنی 4 شادیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، 4 شادیاں کر لیتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، 6 دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے، ان ساری دکانوں کے کرائے دینے میں مقروض ہو رہا، آمدنی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ دینا نہ چاہتے مجھے تو یہ اسباب کیوں دیتے؟ وہاں سلیمان علیہ السلام نے باوجود فرشتے کے یاد دلانے کے
इंशाअल्लाह कहना उनको याद न रहा, इंशाअल्लाह कहना याद न रहा। 100 बीवियों से सोहबत की, 100 में से एक बीवी को हमल ठहरा, 100 में से एक बीवी को हमल ठहरा, 99 को हमल नहीं ठहरा। हम तुम्हारे इरादों में नाकाम इसलिए करेंगे ताकि तुम हमें याद करो। लोग जितने भी नाकाम होते हैं वो अपनी नाकामी की वजह असबाब में तलाश करते हैं, नाकामी की वजह असबाब में तलाश करते हैं। इलाज में नाकामी होगी तो डॉक्टर से पूछते हैं क्या सबब हुआ, मुकद्दमे में नाकामी हो गई तो वकील से पूछते हैं क्या सबब हुआ। यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इरादे में नाकाम हो गए, इस इरादे में नाकाम हो गए। बस इस नाकामी पर फौरन अल्लाह याद आए, फौरन अल्लाह याद आए। फरिश्ते ने कहा था इंशाअल्लाह कह लो, कोई इंशाअल्लाह कहना याद न रहा। 99 बीवियों को हमल न ठहरा, एक को हमल ठहरा, सिर्फ एक को हमल ठहरा, वो भी जान पड़ने से पहले ज़ाय हो गया। हमने ये भी दिखला दिया कि ये मत समझना कि अगर 1% कामयाबी हो गई तो वो 1% कामयाबी पूरी हो जाएगी। हम हमल ठहरने के बावजूद अपने हुक्म से हमल को ज़ाय कर देंगे, खत्म कर देंगे। दाया ने लाकर डाला कुर्सी पर वो गोश्त का लोथड़ा जो पैदा हुआ कि लो जी ये पैदा हुआ है। समझ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम कि वाकई हमने इस इरादे में अल्लाह को याद नहीं रखा। आपने फरमाया अगर मेरे भाई सुलेमान इंशाअल्लाह कह लेते, अगर मेरे भाई सुलेमान इंशाअल्लाह कह लेते तो सारी बीवियों से बेटे पैदा होते, 100 बेटे पैदा होते अगर इंशाअल्लाह कह देते। अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत, अपने इरादे, अपनी सलाहियत का इनकार करना, अल्लाह की ज़ात से होना, यही इंशाअल्लाह का खुलासा है। आप पर सुबह शाम वही आती थी, आप पर सुबह शाम वही आती थी। जिब्राइल कई बार आते थे, जिब्राइल कई बार आते थे। यहूद ने सवाल कराया मुशरिकीन के जरिए कि ये बता दो असहाबे कहफ कौन थे। आपने फरमाया कल बतला दूंगा, कल बतला दूंगा। 3 सवाल किए, रूह क्या है, ज़ुल्क़रनैन कौन है, असहाबे कहफ कौन है। फरमाया मुझे मालूम नहीं, कल बता दूंगा। लेकिन आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। हालांकि सवाल था और सवाल भी इस शर्त पर था कि अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आपका नबी मानकर आप पर ईमान ले आएंगे। वो अल्लाह की शान। आपने कहा कल बतलाऊंगा। 1 महीना या 15 दिन तक वही नहीं आई। आपने ये क्यों कहा कि मैं बतला दूंगा, ये क्यों नहीं कहा अगर अल्लाह चाहेगा तो बता दूंगा। देखो तो सही कितनी तंबीह, कदम कदम पर अल्लाह को याद रखना अपने हर इरादे में। बस यही अल्लाह से कामयाबी लेने का रास्ता है। अल्लाह को याद रखना अपने हर इरादे में, चाहे कितना मामूली काम हो, अल्लाह को याद रखो। चुनाचे मैंने अर्ज किया कि 15 दिन के बाद वही आई तो ये वही आई, ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन। किसी काम के बारे में ये मत कहना ये काम मैं कल कर दूंगा, जब तक आप इंशाअल्लाह न कह लें, जब तक आप इंशाअल्लाह न कह लें। इस तरह मेरे दोस्तों अजीजों अपने इरादों को अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ करो। तो मैंने अर्ज किया कि जब कोई हाल आता है तो लोग समझते हैं इस हाल से निकलने के लिए क्या असबाब बनाए हैं, इस हाल से निकलने के लिए अल्लाह ने क्या असबाब बनाए। यूं नहीं सोचते इस हाल से निकलने के लिए क्या अमाल बतलाए। मुझे शुरू से अर्ज कर रहा कि 2 चीजें होंगी मुकाबले की, एक हर हाल से निकलने के लिए असबाब, एक हाल से निकलने के लिए अमाल। यहाँ गार में फंसने वालों ने ये नहीं कहा अल्लाह से तू फला फरिश्ते को भेज दे जो ये चट्टान हटा दे, बल्कि अमल पेश किया, ए अल्लाह मैंने अपने वालिदैन को बच्चों से पहले हमेशा दूध पिलाया और एक रात भी आने में देर हो गई
تمام رات میں دودھ کے پیالے کر کھڑا رہا, بچے بھوک سے بلکتے رہے, اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے, تو شیطان ہٹا دے. عمل کی قوت کو مسلمان دیکھ نہیں سکتا جب تک سبب کے بغیر عمل کو اللہ کے سامنے پیش نہ کرے. عمل کی قوت کو نہیں دیکھ سکتا. ہم اعمال کی برکتیں اسباب میں تلاش کرتے ہیں, صحابہ اعمال کی برکتیں وعدوں میں تلاش کرتے تھے. صحابہ اعمال کی برکتیں وعدوں میں تلاش کرتے تھے, ہم اعمال کی برکتیں اسباب میں تلاش کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح, 2 رکعت نماز پڑھے گا, پھر دیکھے گا دکان میں آمدنی ہوئی یا نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز دکان کے لیے پڑھ رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھے گا, پھر دیکھے گا دکان میں نفع ہوا یا نہیں. پھر یوں کہے گا نماز سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالی کامیابی ظاہر کرنے کے لیے کامیابی ظاہر کرنے کے لیے دکان ہے. یوں کہو اللہ رب العزت کام بنائیں گے اپنی قدرت سے, کام بنائیں گے اپنی قدرت سے. قدرت وہ ہے جو اللہ کے غیر کی پابند نہیں. قدرت وہ ہے جو اللہ کے غیر کی پابند نہیں. ہم سارے کائنات کے نظام کو قدرت سمجھتے ہیں. موسیٰ فرماتے تھے قدرت اللہ کی ذات میں ہے, کائنات میں قدرت نہیں ہے. کائنات قدرت سے بنی ضرور ہے مگر قدرت کے قبضے میں ہے. یہ نہیں کہ بنا کے انسانوں کے حوالے کر دی گئی. اگر کائنات کے نقشے بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیے جاتے نا تو دنیا میں کوئی اپنے سبب میں ناکام نہ ہوتا. کیسی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر سے علاج کراؤ, اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. اس کے ہاتھ میں شفا اللہ نے رکھی ہے, اسے علاج کراؤ. ایک مریض کہے گا اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے, تم اس سے علاج کراؤ. دوسرا مریض کہے گا اس ڈاکٹر کے پاس کبھی مت جانا, یہ بہت اناڑی ڈاکٹر ہے. ہاں, یہ بہت اناڑی ڈاکٹر, اس سے کبھی علاج مت کرانا. اسی ڈاکٹر کے بارے میں دوسرا کہہ رہا ہے اللہ نے اس ہاتھ میں شفا رکھی ہے, مجھے بڑی شفا ہوئی. کیسی عجیب بات ہے. ایک ہی ڈاکٹر کے بارے میں دوسرا کہہ رہا ہے اس کے پاس کبھی مت جانا, ایک کہہ رہا ہے کہ اسی سے علاج کرانا. سوچو تو صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حاجت کے لیے سبب بنا دیے, نہیں بلکہ عمل کی قوت کو سبب پر مقدم کر کے دکھلایا.